بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اہل مدینہ کا قبول اسلام۔ حج کے موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مختلف علاقوں سے آئے ہوئے قبائل کو دعوت اسلام دیتے اور ہر سال کچھ لوگ اسلام قبول کر لیتے۔ اعلان نبوت کے 13ویں سال مدینے سے آئے ہوئے 72 افراد نے اسلام قبول کیا اور واپس جا کر اپنے یہاں دعوت اسلام دینا شروع کر دی، اور رفتہ رفتہ شمع اسلام کی روشنی مدینہ سے قبا تک گھر گھر پھیل گئی۔ ہجرت مدینہ۔ اعلان نبوت کے 13ویں سال سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانے کی اجازت عطا فرمائی، اور بعد میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خود بھی ہجرت کر کے وہاں تشریف لے گئے۔ مدنی حیات طیبہ۔ ہجرت کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کو 11 سال شرف قیام بخشا۔ ان سالوں میں پیش آنے والے مختلف اہم واقعات کا مختصر تذکرہ ملاحظہ فرمائیے۔ پہلا سال مسجد قباء اور مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی۔ پہلا جمعہ ادا فرمایا۔ اذان و اقامت کی ابتدا ہوئی۔ دوسرا سال قبلہ تبدیل ہوا، یعنی بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے۔ نماز عیدین اور قربانی کا حکم دیا گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا۔ مسلمانوں کو غزوہ بدر میں فتح مبین حاصل ہوئی۔ تیسرا سال کفار کے ساتھ غزوہ احد کا معرکہ پیش آیا۔ ایک قول کے مطابق اسی سال شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ چوتھا سال صلاۃ الخوف کا حکم نازل ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ام سلمہ اور حضرت زینب بن حجش سے نکاح فرمایا۔ نماز قصر اور پردے کا حکم نازل ہوا۔ پانچواں سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا۔ غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق اور غزوہ بنی مستلق واقع ہوئے۔ تیمم کا حکم بھی اسی سال نازل ہوا۔ چھٹا سال صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان واقع ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام اسلام کی دعوت پر مشتمل خطوط روانہ فرمائے۔ حبشہ کے بادشاہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اسی سال آپ پر جادو کیا گیا اور اس کے طور کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی۔ ساتواں سال غزوہ خیبر اور غزوہ ذات الرقاع واقع ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ام حبیبہ، حضرت صفیہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا سے سورج واپس پلٹا۔ آٹھواں سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ غزوہ حنین واقع ہوا۔ مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ نواں سال شاہ حبشہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ مختلف وفود کی بارگاہ رسالت میں حاضری ہوئی۔ حج کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ غزوہ تبوک واقع ہوا، جس کے لیے صحابہ کرام نے دل کھول کر مالی معاونت کی۔ 10واں سال اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، اور اسی سال آپ نے حج ادا فرمایا، اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ 11واں سال ہجرت کے 11ویں سال 12 ربیع الاول بروز پیر بمطابق 12 جون 632 عیسوی کو 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا، اور حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے یعنی گھر میں تدفین ہوئی۔